بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأصرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز खातिन हजरात, मैं सबसे पहले अपने आप को
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو انگنت لاتعداد بے شمار انعامات فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیتے ہیں، اور یہی ہر مسلمان کا ہدف اور ہر مسلمان کی منزل ہونی چاہیے۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج 13 جمادی الثانیہ 1448 ہجری، دوسری طرف 5 دسمبر 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع ہر دور کے انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا کوئی ایسا سبب بھی ہے جو ہر دور میں انسانیت کی تباہی کا پیغامبر رہا ہو، جس کی وجہ سے ہر دور کی انسانیت تباہی اور بربادی سے دوچار ہوتی رہی ہو؟ بالکل۔ ہمارے ہاں ایک جملہ عام بولا جاتا ہے، اور یہ جملہ اپنے اندر انتہائی زیادہ زہر لیے ہوئے ہے، اور جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کانوں کو یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، حالانکہ یہ جملہ شرعاً تو غلط ہے ہی، عقلی طور پر بھی غلط ہے۔ غور کیجیے، انسان پر کتنے بھی احسان کر لے، لیکن اللہ سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا۔ تو جو بدبخت اپنے پیدا کرنے والے کو، جو خود یہ ارشاد فرمائے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، مجھے پہچاننے کے لیے تمہیں کوئی MA PhD کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے کورسز کرنے کی ضرورت نہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اپنی ذات کو دیکھ لو، تمہاری اپنی ذات میں رب کائنات کی بے شمار نشانیاں ہیں، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس بصیرت ہو۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ جس بد نصیب نے اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ مخلوق کا حق کیا خاک ادا کرے گا؟ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع کیا ہے کہ ہر دور کے انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب وہ کیا ہے؟ اپنے خالق کی پہچان نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے، عبادت بعد کا مسئلہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس بات کا علم تو ہونا چاہیے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے، تو اگلا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی آیات مبارکات شامل ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سورۃ النمل 20واں پارہ اور ہمارے جو قرآن مجید یہاں بر صغیر پاک و ہند میں چل رہے ہیں، ان الفاظ سے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، وسلام، اور اس کے بعد سلامتی ہو
علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں رب کائنات نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، رب کائنات بہتر ہے یا وہ باطل معبود جنہیں یہ اللہ کے مقابلے میں شریک بناتے ہیں؟ جواب ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اگلی بات، امن خلق السماوات والارض، سوال کیجئے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد کون ہے جس نے تمہیں بلندی سے پانی نازل تم پر فرمایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس پانی کے ساتھ مختلف قسم کے پھل پھول باغات اگا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم اس قابل نہیں ہو کہ ان کے درختوں کو اگا سکو۔ میں نے، آپ نے اللہ کی زمین پر سفر کے دوران کئی کلومیٹر کا علاقہ یقینی طور پر دیکھا ہوگا، کلر زدہ، دھور زدہ، سیم زدہ، بنجر۔ کیا کائنات کی کوئی طاقت اس زمین پر کوئی سبزہ اگا سکتی ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب یہ سوالات 60ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات نے سوالات کیے۔ پہلا سوال، زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ دوسرا سوال، آسمان سے بارش نازل کس نے کی؟ تیسرا سوال، اس بارش کو نازل کر کے مختلف قسم کے باغات کس نے اگائے؟ چوتھا سوال، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ رب کائنات کچھ نہ اگانا چاہے اور تم اگا سکو؟ یہ استاد جی توحید ربوبیت ہے، توحید ملکیت، کہ رب کائنات کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال جس کا ہماری اکثریت کی بلکہ ہم سب کی عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی لائق عبادت ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر بنا دیتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ سمجھیے گا ذرا، قرآن تبرک کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اے بد نصیب انسان، تیری عقل کہاں ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے بارش نازل کی، جس نے بارش کو نازل کر کے طرح طرح کے پھل پھول انگوریاں اگائیں، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن شیطان نے بہکاوا دے دیا، بہکاوے جناب وسیلے کے نام پر، شیطان نے بہکا دیا انتی عقیدت کے نام پر، شیطان نے بہکا دیا شرعی حدود و قیود کو پامال کرتی ہوئی محبت کے نام پر۔ یہ ذرائع استعمال کر کے شیطان نے انسان سے شرک کروایا،
جو کہ ہر دور کی انسانیت کی دنیا اور آخرت تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگلی بات، امن جعل الارض قرارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے تم کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین میں پھر دریا چلا دیے۔ نہریں انسان بنا لیتا ہے لیکن دریا بنانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس وقت جہاں آپ کا شاہدرہ ہے نا، ایک دور تھا کہ شاہدرہ سے پیچھے جہاں آج کل موٹر وے چل رہی ہے، یہاں پر دریائے راوی چلتا تھا، اور چونکہ دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے اپنے پنجاب تو کیا پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، یہ ہمارے برساتی نالے ایک ڈیک پلکو بسنتر بین، یہ برساتی نالے آج سے 30 40 50 سال پہلے جہاں سے بہ رہے تھے اب یہ اپنا راستہ تبدیل کر چکے۔ وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، کون ہے جس نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی شکل میں میخیں گاڑ دی، وجعل بین البحرین حاجزا، ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ وہاں پر نہیں تو اپنے قریب زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پنجاب اور صوبہ سرحد کے درمیان دریائے اٹک باؤنڈری کا کام کرتا ہے، سرحد کا کام کرتا ہے۔ دریائے اٹک کے پل کے اوپر کھڑے ہو کے پشاور کی طرف منہ کر کے اس طرف اگر آپ دیکھیں اپنے دائیں ہاتھ، ایک طرف سے صاف پانی آتا ہے، ایک طرف سے گدلا پانی آ رہا ہے، پل کے نیچے آ کے دونوں پانی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں سمندر ہے، تصاویر سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں، سمندر ایک پانی کتنی قسم کا، 2 قسم کا، ایک ٹھنڈا دوسرا گرم، ایک کھارا دوسرا شفاف۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے، یہ میرے بھائی جو ٹوٹیوں کے اوپر بیٹھ کر کانفرنس کر رہے ہیں ذرا آگے آ جائیں، ممبر پر آ کر تشریف لائیں، ہم سارے آپ کی بات چیت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو میرے بھائی وضو کرتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ وضو کرنے کے بعد وضو بعد میں کیجیے گا، پہلے ممبر پر آ جائیں، ہم سارے آپ کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ ایک جمعے میں تاخیر سے آ رہے ہیں اور اوپر سے آ کر اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اب سوال، ان دونوں پانیوں کے درمیان ان دیکھی دیوار قائم کرنے والا کون بھائی؟ اللہ رب العزت۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے سوال اٹھائے، زمین ٹھہرنے کے قابل ہے؟ کیا ساری کی ساری زمین ٹھہرنے کے قابل ہے؟ بالکل نہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں، دور مت جائیے، سعودی عرب کا رقبہ پاکستان کی نسبت 4 گنا زیادہ ہے، اور پورے سعودی عرب کو اگر آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 1/4 حصہ اس کا نام ہے ربع الخالی۔ نقشے پر دیکھ لیجیے آپ کو مل جائے گا، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ ہے جو رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اپنی زمین کی بات کریں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رب کائنات نے اس ملک کو ہر قسم کی زمین سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے سورج کی کرن شکر گڑھ طلوع ہوتے ہی وہاں سے پتہ چلتا ہے، اس کا نام ہی شکر گڑھ ہے، شکر کا گڑھ۔ اور چونکہ میں قدرتی چیزوں کو پسند کرتا ہوں، میں نے ہر علاقے کی شکر اور گڑ منگوا کر دیکھا، اس علاقے جیسا میٹھا گڑ یا شکر آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا۔ جب آپ اس سے تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں تو ہمارے نارنگ منڈی کے چاول، یہ صرف ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ملک کو چھوڑے ایک صوبے کی بات کرتے ہیں۔ نارنگ منڈی سارے کا سارا علاقہ روئی والا، نارنگ منڈی کا چاول ساری دنیا کے اندر مشہور ہے۔
پھر یہاں سے سلسلہ چلتا چلتا جب ہم اوکاڑا کراس کرتے ہیں تو اس علاقے میں وہ آگے ملتان تک کپاس اور آم یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم یہاں سے روٹ کو تبدیل کر لیں، یہاں سے کھاریاں تک آپ کو بالکل میدانی علاقہ ملے گا، کھاریاں سے آگے آپ جائیں راول پنڈی تک آپ کو مٹی کے پہاڑ ملیں گے، راول پنڈی سے آگے چلے جائیں، سوات مردان چلے جائیں، تیمر گڑھا چلے جائیں، باجوڑ کی طرف چلے جائیں، پشاور کی طرف چلے جائیں، جس طرف بھی جائیں آپ کو پہاڑ ملیں گے برفیلے، مری، مظفر آباد، یہ سارے کا سارا ہمارا آزاد کشمیر۔ سوال یہ ہے زمین کے اندر یہ خاصیت پیدا کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ رب العزت کی۔ اور پھر میرے اللہ نے اس زمین پر دریا چلا دیے، پہاڑ، وطن عزیز پاکستان میں ایک طرف آپ کو سیاچن گلیشیئر کے برف پوش پہاڑ ملیں گے جہاں گرمی کے موسم میں درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، سردی میں تو شاید 40 کے قریب پہنچ جائے، اور اس وقت جب آپ کو سیاچن گلیشیئر میں جون مئی کے مہینے میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ -15 ڈگری سینٹی گریڈ ملے گا، اسی ایک پاک سرزمین پر آپ چلے جائیں جیکب آباد، آپ چلے جائیں بلوچستان، وہاں پر آپ کو تہتے ہوئے پہاڑ ملیں گے، یہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ پھر وجعل بین البحرین حاجزا، اس کا ایک مفہوم ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ پانی کو مختلف ذائقے عطا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جس چشمے سے خیبر میں یہودی پانی لیتے تھے اس چشمے کا پانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بند کیا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ مدینہ سے 100 کلومیٹر اتنا ہی فاصلہ خیبر کا، مدینہ میں 400 500 600 فٹ آپ گہرائی کر لیں کچھ نہیں ملے گا، اور خیبر وہاں زمین کی سطح سے بعض جگہ پر 2 فٹ بعض جگہ 3 فٹ نیچے پانی ہے، اور چشمہ تو ہوتا ہی پانی کے اوپر ہے۔ اس چشمے کا پانی پیا بھی 1500 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، لوگ بھر بھر کر لا رہے ہیں۔ ایون کہ مدینہ میں جس کنویں کا پانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا تھا وہ کنواں ابھی تک مدینہ میں موجود ہے، اور وہاں لوگ لمبی لمبی قطاریں بنا کے پانی لے رہے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ سوال پھر وہی، الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی، اللہ کے ساتھ کوئی اور لائق عبادت ہے؟ جواب بالکل نہیں۔ آگے چلیے، اللہ نے بات کا رخ تبدیل فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، سوال کیجئے کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو مصیبت آئی ہے اسے دور کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو 6 مقامات پر لے کر آئے جی، کم از کم صحیح بخاری میں۔ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، راستہ دشوار گزار پہاڑی تھا، آندھی طوفان بارش آ گیا۔ استاد جی 4تھی کلاس میں غار کا پتھر کہانی ہوتی تھی، آج کل پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ غار کے اندر گھسے، اوپر سے پتھر گرا، غار کا منہ بند، تینوں نے مل کر زور لگایا، پتھر نہیں ہٹ رہا۔ تینوں نے اس موقع پہ، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، کوئی فرقہ واریت کی بات ہم نے نہیں کرنی کیونکہ ہمارا یہ منہج ہی نہیں ہے، وہاں پر اپنی ایمانداری سے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق انہوں نے کسی زندہ مردہ بابے کو یاد کیا؟ کسی گنج بخش، غوث، داتا، گنج شکل، غریب نواز، دل نواز، ڈاکٹر صاحب، کسی کو یاد کیا انہوں نے؟ حدیث کے مطابق کسے پکارا؟ کس لیے؟ ان کو اس بات کا پتا تھا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی مثالیں آپ کو ہزاروں مل جائیں، بلکہ آپ کی اپنی عملی زندگی میں
جائیے کسی بھی اسپتال میں چلے جائیے، قریب المرگ مریض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے یہ وینٹیلیٹر پر ہے، بچ ہی نہیں سکتا، لیکن اس ذات بابرکات کو اس کی زندگی منظور ہے، وینٹیلیٹر اتارنے کے باوجود مریض بچ جاتا ہے۔ مصیبت میں کام آنے والا کون؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے؟ قُلِ اللَّهُمَّ، یہ سورہ آل عمران 3 پارہ، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اللہ رب العزت، آپ تمام بادشاہیوں کے مالک ہیں، جسے چاہیں بادشاہی عطا فرمائیں، جس سے چاہیں بادشاہی چھین لیں، جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں، آپ کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر و برکت ہے، آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، قرآن تربیت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم سے تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی راہ کی طرف آنے والے ہمیشہ ہر دور میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت غلط راستے پر ہی چلا کرتی ہے۔ آگے چلیے، فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سوال کیجئے کون ہے جو تمہیں خشکی میں سمندروں کے اندھیروں میں راہ دکھائے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خوش خبریاں سنانے والی ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، ظالموں تم اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک بناتے ہو اللہ اس سے بلند و برتر ہے۔ 64ویں آیت مبارکہ، اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون ہے جس نے پیدائش کا آغاز کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ اپنی طرف بلائے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تمہیں آسمانوں سے رزق دینے والا کون ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اپنے دلائل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ آخری 2 منٹ اور آخری 2 آیتیں، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ اور 17ویں پارے کا آخری رکوع، آیت سورۃ الحج کی 72ویں بلکہ 73ویں اور 74ویں، اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، توجہ کے ساتھ سنو، ان الذین، لفظ الذین پر غور کیجئے گا، وہ لوگ، بولو وہ، یہ مولوی آپ کو غلط بتاتا ہے، آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، الذین کا لفظ لوگوں کے لیے آیا ہے، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے اس کو واپس نہیں لا سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، دماغ پر بوجھ ڈالو، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، عقل کیا کہتی ہے، مانگنے والا کمزور ہو، جس سے مانگا جائے وہ طاقتور ہو۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، ان ظالموں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں، غالب ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر دور کی انسانیت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب دنیا اور آخرت میں اللہ کی معرفت نہ ہونا، اس کے نتیجے میں شرک کرنا،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، توحید کی راہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔